نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 25 سے آنورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ ضروریات، یہ ٹیکنالوجی، یہ رزق اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم اپنا پچھلا سبق دہراتے ہیں جو کہ آیت نمبر 21 سے لے کر آیت نمبر 24 تک تھا، جس کو کل ہم نے سمجھنے کی کوشش کی۔ اسی رکوع کی پہلی 4 آیات، یعنی سورۃ البقرہ کی تیسرا رکوع جو ہے اس کی پہلی 4 آیات، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے لوگو، اے بنی نوع انسان، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، یہی تمہارا بچاؤ ہے یا یہی تقوی ہے، یا تاکہ تم بچ جاؤ۔ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا، اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی، خبردار، باوجود جاننے کے اللہ کے شریک مقرر نہ کر لو۔ ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے اس میں اگر تمہیں کوئی شک ہو تو اور اگر تم سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت تو بنا لاؤ۔ تمہیں اختیار ہے کہ اس کے لیے اللہ کے علاوہ اپنے مددگاروں کو بھی پکار لو یا بلا لو۔ پس اگر تم نے نہ کیا اور ہرگز نہیں کر سکتے تو اسے سچا مان کر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ کل کی جو 4 آیات تھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلی 2 آیات میں توحید کے بارے میں تذکرہ کیا کہ صرف اللہ ہی ہے جس نے اس پوری کائنات کو تخلیق کیا، اور اسی نے نہ صرف تمہیں پیدا کیا، تمہاری پہلی گزرے ہوئے جو لوگ ہیں، جو پہلی نسلیں جو ہیں، ان کو بھی پیدا کیا، اور پھر اس پوری کائنات میں پھیلے ہوئے رزق جو ہے وہ باہم پہنچا دیے۔ اس میں اس کا کوئی شریک یا اس میں اس کا کوئی مددگار نہیں تھا، لہذا توحید کے میٹر میں تم کسی قسم کے شک یا کسی قسم کے وسوسے یا کسی قسم کی الجھن کا شکار مت ہو، صرف اور صرف ایک اللہ ہی کو ہر چیز کا خالق اور مالک جان کر صرف اور صرف اسی رب کی عبادت کرو جس نے سب کچھ پیدا کیا۔ اور پھر تیسری اور چوتھی آیت کل کے سبق میں ہم نے دیکھی کہ یہ جو کتاب جو اس رب نے تمہیں عطا کی ہے، جو اس پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، اس کتاب میں تم کسی قسم کے ریب میں مت پڑنا، کسی قسم کے ریب میں مت پڑنا۔ اگر تم اس میں کسی قسم کے ریب میں پڑھتے ہو تو پھر اپنے ریب کو ختم کرنے کے لیے، اپنی اس دشمنی اور مخالفت اور انا کو ختم کرنے کے لیے تم
चैलेंज दिया जाता है तुम्हें कि तुम कोई एक सूरत ही बना लाओ, और उसके लिए तुम दुनिया जहान की जिस जिस चीज से मदद करना चाहो, मांगना चाहो, या जिस चीज से तुम मदद ले सकते हो, उन सबको इकट्ठा कर लो, एक सिर्फ एक सूरत जो है वो बना लाओ, अगर तुम सच्चे हो। अगर तुम यह कर सके, और फिर उसके चैलेंज के ऊपर चैलेंज के, तुम यकीनन ऐसा नहीं कर सकते, ये तुम्हारे लिए मुमकिन ही नहीं कि तुम इस जैसी कोई किताब, या इस जैसी कोई सूरत, या इस जैसी कोई एक आयत ही बना लाओ। तो उस बस इस सूरत में तुम्हें ये मान लेना चाहिए कि ये किताब सच्ची है, इसमें बयान किया गया हर हर लफ्ज़ जो है वो हक है। लिहाजा तुम उस हक को कबूल करो, ताकि तुम उस ईंधन से बच सको, जो उस आखिरत के ईंधन से, या उस आखिरत के अजाब से बच सको, या आग से बच सको, जिसका ईंधन जो है, जिसका फ्यूल, ये इंसान और पत्थर हैं। इंसान वो जिन्होंने इस किताब का इनकार किया और इसमें रैब किया, और पत्थर वो जो तुम्हारे अजाब का बढ़ावा के लिए बायस बनेंगे, या वो जिनको तुम इस दुनिया में पूजते रहे, वो भी तुम्हारे पास उस आखिरत में तुम्हारे ही अजाब का इजाफा जो है वो बनने वाले। तो कल की आयत जो है, तौहीद और रिसालत और किताब के एतबार से बहुत ही खुली और बहुत ही वाज़ेह आयत थी। और इसको अगर हम दो और पहलुओं से देखा जाए, कि किसी भी तरह का कोई चीज़, चाहे वो इंसानों में से हो, कोई वलियों शलियों की, या शैतानों या जिन्नों की पूजा, या फरिश्तों की, किसी की भी, तो कोई ऐसी तख्लीक, या कोई ऐसी तख्लीक जिसको तुम पूजते हो अल्लाह के अलावा, जैसे कि सूरज, चांद, सितारे, पत्थर, और लकड़ी और बुत वगैरह इस तरह के हैं, सब का सब जो है वो बातिल है, सब का सब तो तख्लीक है, अल्लाह की मखलूक है। तो लिहाजा अल्लाह की मखलूक को छोड़कर तुम उस खालक को पहचान कर खालिस उसकी इबादत करो, अगर तुम आखिरत में उस अजाब से बचना चाहते हो, आग के अजाब से बचना चाहते हो, जिसका ईंधन जो है वो लोग और पत्थर हैं। आज का सबक जो है हमारा आयत नंबर 25 से शुरू होता है, और ये पिछले सबक की कंटिन्यूशन है कह लें। आयत नंबर 25 से शुरू करते हैं, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह हमारे सामने मौजूआत जो है वो खुलते चलेंगे जाएंगे। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वो बशीरिल्लज़ीना, और खुशखबरी दे दो, या खुशखबरी सुना दो, अल्लज़ीना, उन लोगों को, आमनु, जो ईमान लाए, वो आमिलुस्सालिहाती, और उन्होंने नेक आमाल भी किए। खुशखबरी सुना दो उन लोगों को जिन्होंने नेक आमाल किए, और जो ईमान भी लेकर आए, और ना सिर्फ ईमान लेकर आए बल्कि नेक अमल भी जिन्होंने किए। ये बशारत, ये ईमान के साथ नेक अमल जो है, इसका इजहार, या इस जैसी आयत जो हैं बहुत सी जगहों पर, बल्कि अक्सर जगह जहाँ पर ईमान का तज़किरा होता है, या ईमान लाने वालों का तज़किरा होता है, उन्हीं के साथ उसके साथ अमल करने वाले जो हैं उनका भी तज़किरा है, ईमान के साथ अमल। क्योंकि ईमान के बगैर अमल, और अमल के बगैर ईमान, दोनों बेसूद हैं, दोनों बेफायदा हैं। अगर कोई ईमान रखेगा और नेक अमल करेगा साथ, तो ये उसके लिए बिशारत है। हमें बतौर ख़ास ये यहाँ पर नोट करना है कि ये जो बिशारत या आगे आने वाली कुछ खुशखबरियाँ जो अल्लाह ताला दे रहे हैं, ये दुनिया की ज़िंदगी में तो खुशखबरी सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने ईमान के साथ नेक अमल भी किए, जिन्होंने अपने दिल में ईमान तो रखा, पुख्ता तो रहे, लेकिन नेक अमल नहीं किए, उनके लिए ये बशारत नहीं है। और जिन्होंने अमल किए अच्छे, लेकिन वो ईमान से आरी रहे, ईमान से दूर रहे, तो वो तो फिर दुनिया में हो सकता है कुछ हासिल कर लें, उनके लिए तो आखिरत में भी कुछ नहीं है। लेकिन जो ईमान के साथ जिन्होंने एक अमल को छोड़ दिया, ईमान उन्होंने रखा, उनके लिए भी ये बशारत नहीं है। ये ईमान और नेक अमल दोनों लाजिम व मलजूम है, अगर तक किसी को पहले बैच में जन्नत में दाखिल होने की खुशखबरी इस दुनिया की ज़िंदगी में सुननी है, इस कुरान के आयत के ज़रिए से। इसके मज़ीद अगर हम देखें कि ईमान और अमल साले जो हैं, ये दोनों क्यों एक दूसरे के साथ लाज़िम व मलजूम हैं, ख़ासकर पहले ही बैच में जन्नत में जाने के लिए, कि दुनिया की ज़िंदगी में वो लोग जो ईमान के साथ नेक अमल करते रहे, उनके लिए तो बिशारत है। लेकिन जो ईमान रखते रहे और उसके साथ शिर्क से बचते रहे, जिन्होंने अपने आप को ईमान पे कायम रखा
اور ایمان پہ قائم رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ شرک کی کسی بھی قسم سے محفوظ رکھ سکے اپنے آپ کو. ہاں البتہ گناہوں میں پڑ گئے، گناہوں وغیرہ سے نہ بچ سکے یا اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے میں ناکام ہوئے دنیا کی زندگی میں، تو ایسے لوگ بھی جہنم میں ڈالے جائیں گے اور پھر بعد میں جنت میں داخل کیے جائیں گے. جیسا کہ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جس جس کو چاہے گا جنت میں داخل فرما دے گا، اور آگ والوں کو بھی آگ میں داخل فرما دے گا. پھر جنتی پھر جتنی مدت کے بعد چاہے گا ارشاد فرمائے گا دیکھو جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اس کو آگ سے نکال لو. چنانچہ وہ لوگ اس حال میں نکلیں گے کہ ان کے جسم کوئلے کی طرح جلے ہوئے ہوں گے. تب وہ نہر حیات یا نہر حیا میں ڈالے جائیں گے، اور وہ لوگ اس میں اس طرح اگ پڑیں گے یا صحیح سالم ہو جائیں گے جس طرح بیج سیلاب کی ایک جانب اگتا ہے. کبھی تم نے دیکھا ہے کہ وہ بیج کیسا زرد لپٹا ہوا اگتا ہے؟ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جس کا ہم نے تذکرہ یہاں کیا یہاں پر، کہ وہ لوگ جنہوں نے دنیا کی زندگی میں ایمان پر قائم رہے، جنہوں نے شرک نہیں کیا لیکن گناہوں میں مبتلا رہے، ان کے لیے جہنم کا جانا جو ہے وہ لازم ٹھہر جائے گا. ان کے لیے یہ بشارتیں نہیں ہیں. اور اگر ایسی آیات یا ایسی احادیث پڑھ کر اکثر لوگ جو ہیں وہ نرم پڑ جاتے ہیں، اکثر لوگ جو ہیں یہ امید لگا بیٹھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ تو درگزر کرنے والا ہے، یا اہل کتاب یہود و نصارہ خاص کر یہودیوں کی طرح اکثر ہم نے سنا ہوگا کہ مسلمان جو ہے وہ بھی اس طرح کے الفاظ جو ہیں اپنی زبانوں سے ادا کر دیتے ہیں کہ کیا ہو گیا جہنم میں جائیں گے، چلو کچھ دنوں کے لیے یا کچھ عرصے کے لیے، آخر کار تو ہم جنت میں چلے جائیں گے. لیکن کیا گارنٹی ہے ان کی کہ انہوں نے اپنے ایمان کو یہاں پر شرک سے محفوظ رکھا؟ اور پھر جہنم میں چلے جانے کا اگر کسی کو شوق ہے کہ کچھ ہی عرصے کے لیے جہنم میں چلے جائیں گے، اس حدیث کو ذرا غور سے الفاظ کے اوپر ذرا غور کریں جس میں کہا گیا کہ جب ایسے لوگوں کو جہنم سے نکالا جائے گا تو ان کی حالت ایسے ہوگی کہ ان کا جسم جو ہے وہ کوئلے کی طرح ہوگا، کوئلے کی طرح بھنے ہوئے ہوں گے جب وہ جہنم سے نکالے جائیں گے. اور پھر ان کو ایک نہر حیات جو ہے اس میں ڈبکی لگائی جائے گی یا اس میں ان کو ڈال دیا جائے گا، جس سے ان کے جو اس طرح کی جو جہنم کی جو آلائشیں ہیں ان کے ساتھ وہ دور ہو جائیں گی، اور پھر وہ صحیح سالم یا صحیح ہو جائیں گے. لیکن اس حالت تک پہنچنے کے لیے ان کو کس قدر عذاب جو ہے وہ سہنا پڑے گا. جیسا کہ کل ہم نے ایک تذکرہ کیا تھا کہ ہلکا ترین عذاب جو ہے وہ بھی اس قدر شدید ہوگا کہ پاؤں میں جوتیاں جو ہیں وہ آگ کی پہنائی جائیں گی، جس کی حدت کی وجہ سے کھوپڑی جو ہے وہ جو ہے وہ کھولنے لگ پڑے گی. تو لہٰذا دنیا میں اگر یہ بشارت کا حقدار کوئی ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ ایمان کے ساتھ ساتھ اپنے عمل جو ہے ان کو بھی صالح کرے، نیک کرے. اکثر جگہوں پر یہ دونوں کلمات جو ہیں ایمان اور عمل صالح ایک جگہ پر آئیں گے، تو لہٰذا ہمیں اپنے ذہنوں میں یہ بات رکھنی ہے کہ دنیا کی کامیابی یا دنیا میں بشارت کے لیے یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں. اب وہ بشارت کیا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان کے ساتھ نیک عمل بھی کرتے رہے؟ ان کے لیے بشارت کیا ہے؟ ان لہم جنات، ان کے لیے بشارت ہے باغات کی، کہ بے شک ان کے لیے باغات ہیں، جنات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے یا جن کے بیچوں بیچ نہریں بہتی ہیں. ان کے لیے آخرت میں یا قیامت کے دن باغات ہیں یا جنات ہیں جن کو بیچوں بیچ نہریں جو ہیں وہ بہہ رہی ہیں، یا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. عام طور پر لفظی ترجمہ جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، لیکن ایک کھلا مفہوم جو ہے وہ یہ سمجھا جائے گا کہ جن کے درمیان سے یا جن کے بیچوں بیچ نہریں جو ہے وہ گزر رہی ہوتی ہیں. غیب کی چیزیں جن پر ایمان لانا جو ہے وہ ضروری ہے، جن کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا، بہت ساری چیزیں جو ہیں ان میں جنت اور دوزخ جو ہے ان دونوں پر ایمان لانا جو ہے وہ بھی لازم و ملزوم ہے. تو دوزخ کے بارے میں پہلے تذکرہ ہوا، یہاں پر جنت کے بارے میں گو کہ اس کے بارے میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بعد میں آنے والی تفصیل جو ہے اس میں ہمیں ملیں گی. لیکن جہاں پر
جس قدر اختصار ہے اسی قدر اختصار کے ساتھ اگر آگے بڑھیں ہم، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جنات ایسے باغات کی خوشخبری سنائی ان کو، جن کے بیچوں بیچ نہریں بہتی ہوں گی۔ ان نہروں کے متعلقہ بہت ساری تفصیلی آیات جو ہیں وہ آگے آئیں گی، لیکن ہم ایک حدیث کو یہاں پر صرف تذکرہ کر لیتے ہیں، جو کہ ترمذی کے ہے۔ حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں پانی، شہد، دودھ اور شراب کی نہریں ہیں، اور ان نہروں سے چھوٹی نہریں نکالی جائیں گی، یا ان نہروں سے برانچز نکالی جائیں گی یا نکلیں گی، جو جنتیوں کے محلات میں جائیں گی، یعنی ان کے گھروں تک، ان کے محلات تک وہ نہریں جو ہیں وہ جائیں گی، اور وہ نہریں جو ہیں وہ دودھ اور شراب اور شہد کی، شفاف پانی کی تازہ نہریں ہوں گی، جس میں کسی قسم کا کوئی مطلب باسی پن نہیں ہوگا، جس میں فرحت اور تازگی ہوگی، اور جو کہ دلکش نظارہ بھی پیش کریں گی، اور بہترین مشروب بھی اہل جنت کو وہ پیش کریں گی، حاضر کریں گی، اور ان کے قریب ہی بالکل ہوگا۔ یہ ایک ایسا لینڈسکیپ ہے جس کے دنیا میں انسان جو ہے وہ وہ بڑی تمنا کرتا ہے، اس کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا گھر جو ہے وہ ایک ایسی جگہ پر ہو، سرسبز و شاداب جگہ، جہاں پر مطلب ہریالی بھی ہو، سبزہ بھی ہو، جہاں پر پھول پودے بھی ہوں، اور جہاں پر مطلب واٹر فالز وغیرہ، مطلب آبشاریں اور ندی نالے جو ہے وہ بھی بہہ رہے ہوں، اور ایک حسین منظر ہو۔ تو یہ ایک بڑی آئیڈیل سی سچویشن ہے ایک انسان کی زندگی جو ہے وہ گزارنے کے لیے اس دنیا کی زندگی میں۔ تو قیامت کے دن جب یہ نعمتیں ملیں گی، ان نعمتوں کو ہم دنیا کی زندگی میں تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کس قدر وہ زیادہ مطلب پر اثر ہوں گی، پر تاثیر ہوں گی، زیادہ تسکین بخش ہوں گی، زیادہ خوشائند ہوں گی، جو ہم اس دنیا کی زندگی میں، جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس کا ہلکا سا تذکرہ ہم آگے جا کر کریں گے۔ تو بہرحال یہاں پر جنات کی بشارت ہے ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان کے ساتھ نیک عمل بھی کیا، جن کے بیچوں بیچ نہریں بہہ رہی ہوں گی، کلما رزقو، پھر جب ان کو دیا جائے گا، منہا، ان جنتوں میں سے، ان باغات میں سے، من ثمرۃ رزقن، کسی پھل سے رزق، یا کسی پھل کا رزق جو ہے وہ ان کو پیش کیا جائے گا کھانے کے لیے، قالو، تو وہ کہیں گے، ھذا الذی رزقنا، یہ تو وہی ہے جس کا جو ہمیں رزق دیا گیا، یا یہ تو ایسا رزق تو ہمیں اس سے پہلے بھی دیا گیا تھا، من قبلی، اس سے پہلے بھی، وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، در حقیقت وہ دیے جائیں گے اس سے ملتا جلتا۔ دنیا میں جو پھل جو ہے، جب ان کو وہاں پر پھل پیش کیے جائیں گے، یا رزق کے طور پر مختلف چیزیں جو ہیں نوش فرمانے کے لیے وہاں پر پیش کی جائیں گی، تو وہ ان کو دیکھ کر کہیں گے کہ یہ تو ویسے ہی لگتے ہیں جیسا کہ ہم نے دنیا کی زندگی میں بھی دیکھے تھے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ صرف ان سے ملتے جلتے ہوں گے۔ دنیا کی زندگی میں کچھ ان کو پھل جو ہیں اس کی شکل و صورت کے مشابہت رکھنے والے پھل وہاں پر پیش کیے جائیں گے، لیکن ان کا تاثیر، ان کی تازگی، ان کا فرحت بخش ذائقہ، اور ان کے دیگر جو اوصاف ہیں وہ اس قدر بڑھ کر ہوں گے دنیا کے پھلوں کی نسبت، جس کا اس دنیا کی زندگی میں کوئی اندازہ تک نہیں کر سکتا۔ تو جنت کے پھل جو ہیں ان کے بارے میں، جیسا کہ ایک مسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نماز کسوف کی حدیث بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا، نماز کسوف، یہ جو سولر ایکلپس ہے، کیا کہتے ہیں، سورج گرہن کے متعلقہ ایک حدیث بیان کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تذکرہ کیا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو دوران نماز دیکھا کہ آپ نے اپنی جگہ اپنی اس جگہ کوئی چیز لی، آپ جہاں پر کھڑے کھڑے ہم نے محسوس کیا کہ جیسے آپ نے کوئی چیز لی، پھر ہم نے آپ کو دیکھا کہ وہ چیز آپ نے واپس رکھ دی، یا وہ چیز لینے سے آپ رک گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت دیکھی، اور اس کے ایک خوشہ کو لینا چاہا۔ خوشہ جو ہے وہ کھجور کا یا انگور کا جو ایک گچھا ہے، اس کو خوشہ کہتے ہیں۔ تو ایک خوشہ جو ہے وہ لینا چاہا، اگر میں اسے توڑ دیتا تو تم
جب تک دنیا باقی باقی رہتی تم لوگ اسے کھاتے رہتے. یعنی جنت کا ایک خوشہ جو ہے وہ اس قدر مقدار میں بھی زیادہ ہوگا اور فرحت تازگی میں بھی اس قدر زیادہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں اس خوشے کو توڑ لیتا اور دنیا میں وہ خوشہ آ جاتا تو تمہارے لیے اس قدر فرحت اور تازگی اور مطلب حجم والیوں میں بھی ہوتا کہ تمہیں دنیا بھر، دنیا کی رہتی دنیا تک تم سے کھاتے رہتے اور اس سے تم مزے اڑاتے رہتے. بہرحال لیکن جنت کے پھل جو ہیں وہ یہاں پر آگے بڑھنے سے پہلے ہم ایک چھوٹا سا ہلکا سا تذکرہ کرتے چلیں کہ جنت میں جا کر جو انسان کی خواہشات ہیں وہ ویسی نہیں ہوں گی جو کہ دنیا کی زندگی میں ہوتی ہے. دنیا کی زندگی میں لذت حاصل کرنا جو ہے وہ وہاں پر اس کیفیت سے الگ ہوگی. کیسی کیفیت ہوگی واللہ عالم بالصواب، لیکن ہمیں آیات سے اور احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے. مثال کے طور پر وہاں پر بھوک نہیں لگے گی، پیاس نہیں لگے گی، لیکن اس کے باوجود وہاں پر طرح طرح کے مشروبات اور طرح طرح کے کھانے جو ہے وہ پیش کیے جائیں گے جو کہ مطلب جسم کو تازگی اور فرحت بخشنے کے لیے اور ذائقہ جو ہے وہ چکھنے کے لیے ہوں گے. اسی طرح سے وہاں پر دنیا کی زندگی میں چاہے کتنا بھی نیک سے نیک اور کتنا بھی زاہد سے زاہد بندہ ہو، اس کو بہت ساری ایسی خواہشات رہتی ہیں دنیا میں. جیسے اس کو رزق کمانے کے لیے دولت کی کچھ نہ کچھ خواہشات رہتی ہیں، اپنی ضروریات کو پورا کرے یا اپنے معاملات کو، یا مطلب ایک جنسی خواہش جو ہے اسے رہتی ہے کہ وہ مطلب اپنی بیوی کے ساتھ مطلب اپنے زوج کے ساتھ وہ اچھا تعلق جو ہے وہ قائم کر کے رکھے. اس کی کچھ نہ کچھ خواہشات دنیا کی زندگی میں ہوتی ہے، لیکن آخرت کی زندگی میں اس طرح کے جو جذبات جو ہیں وہ نہیں ہوں گے، وہ الگ طرح سے جذبات ہوں گے. اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی میسر کیا جائے گا وہ ان کی فرحت اور تازگی کے لیے، ان کی آؤ بھگت کے لیے اور ان کے اوپر انعام و اکرام کے طور پر ہوگا، نہ کہ دنیا سے ملتی جلتی حرص اور لالچ یا طمع یا بھوک یا اس طرح کی کوئی خواہشات جو ہیں وہ جنت میں ہوں گی، جن کا تذکرہ ہمیں گاہے بہ گاہے آگے جب ہم بڑھیں گے تو ملتا چلا جائے گا. تو لہٰذا وہاں پر بھی جو پھل ملیں گے ان کو، وہ ان کی بھوک مٹانے کے لیے ہی نہیں بلکہ ان کی فرحت اور تازگی اور ان کو ذائقہ اور ان کی وہاں پر پر آزائش ضیافت جو ہے اس کے طور پر وہاں پر ان کو دیے جائیں گے. اور اکثر پھل جو ہیں دیکھنے میں دنیا سے ملتے جلتے ہوں گے، لیکن ذائقے میں اور رنگ و صورت میں وہ کہیں بڑھ کر ہوں گے دنیا کی نسبت. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے وہاں پر ہوں گے یعنی جنتوں میں ازواجن بیویاں، ازواجن زوج، ان کے لیے وہاں پر زوج ہوں گے، متحرتن پاکیزہ، ان کے لیے وہاں پر پاکیزہ زوج ہوں گے. ازواج یعنی ازواج جو ہے وہ زوج کی جمع ہے. عام طور پر اس کا مطلب یا مفہوم جو ہے وہ بیویاں کر کے لکھا جاتا ہے، لیکن اس کا اصل مفہوم جو ہے تقریباً ہمارا جانا پہچانا ہے کہ یہ زوج سے نکلا ہے، زوج کی جمع ہے. اور زوج کا مطلب ہوتا ہے جوڑا. جوڑا یعنی مرد کے لیے عورت اور عورت کے لیے مرد، جس کو ہم انگلش میں سپاؤس کہتے ہیں. جو مطلب ریلیشن شپ کے لیے کوئی فارم وغیرہ فل کیا جائے تو اکثر جو ہے وہ ہم انگلش میں کہتے ہیں سپاؤس. سپاؤس کا مطلب ہے کہ اگر مرد ہے تو اس کی بیوی جو ہے اس کا نام کیا ہے، اور اگر کوئی عورت ہے تو اس کے خاوند کا کیا نام ہے. تو مرد خاوند کے لیے بیوی اس کا زوج ہے اور بیوی کے لیے خاوند اس کا زوج ہے. تو زوج سے مراد دونوں جن سے یہ مرد اور عورت دونوں ہو سکتی ہیں، لیکن عام طور پر آسانی کی خاطر یا ترجمے میں عام طور پر جو ہے وہ بیویاں لکھا جاتا ہے. لہٰذا جب بھی زوج آئے تو اس کا مطلب ہے کہ مطلب جوڑا یا سپاؤس. تو لہذا ان کے لیے وہاں پر جنت میں زوج ہوں گے. اور کیسے زوج ہوں گے؟ مطہرہ، پاکیزہ، پاک صاف ہوں گے. تو ہر طرح کی پاکیزگی، چاہے وہ ظاہری اعتبار سے ہو چاہے وہ پوشیدہ اعتبار سے ہو. ظاہری اور پوشیدہ اعتبار سے، ظاہری یا جسمانی اعتبار سے جیسے کہ حیض اور نفاس کی معاملات ہیں، یا جنبی وغیرہ ہو جانے کی جو مطلب گندگی وغیرہ ہے، یا اس طرح کے دیگر ویسے بھی بدبو آ جانا جسم کے متعلقہ کچھ ایسے ملے جلے معاملات جو ہیں. اس کے علاوہ ان کی پوشیدہ کوئی حرص، کوئی لالچ قسم کا، کوئی طمع، کوئی چغلی، کوئی فریب، کوئی دھوکہ، کسی بھی قسم کے منفی جذبات اور منفی احساسات سے پاک اور ظاہری پاکیزگی سے معطر وہ زوج ان کے لیے وہاں پر ہوں گے.
اب جنت میں جو زوج جو ہیں، جیسا کہ تذکرہ ہوا کہ مرد کے لیے عورت اور عورت کے لیے مرد جو ہے وہ زوج ہے، جنت میں جو زوج جو ہے وہ کس طرح سے قرار پائیں گے، وہ تو صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ کس طرح سے وہ وہاں پر زوج جو ہے وہ مقرر کریں گے ایک دوسرے کے لیے۔ البتہ علماء جو ہیں وہ اس میں اتفاق رکھتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ دنیا میں جو نیک جوڑا ہے، یعنی خاوند اور بیوی دونوں نیک ہیں، دونوں جو اوپر ہم نے پڑھا کہ جنہوں نے ایمان بھی رکھا اور نیک عمل بھی کیے، تو جو دنیا میں دونوں چیزوں پر ایمان اور عمل صالح پر قائم رہے، تو وہ آخرت میں بھی جنت میں بھی اسی طرح سے اکٹھے ہوں گے۔ البتہ ان میں سے اگر ایک جو ہے وہ گناہ گار ہوگا، یعنی کہ اگر بیوی دنیا کی زندگی میں وہ گناہ گار رہی، خاوند جو ہے وہ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ وہ جنت میں داخل ہو گیا، تو وہاں پر اس کو نیک زوج جو ہے وہ کوئی اور جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسر کی جائے گی۔ اسی طرح سے کوئی خاتون ہے، اگر وہ دنیا کی زندگی میں پاکیزہ رہی، عمل کے اعتبار سے بھی اور ایمان کے اعتبار سے بھی، لیکن اس کا خاوند جو ہے وہ کچھ گناہ گار رہا، تو اس کا بھی زوج وہاں پر خاوند جو ہے وہ وہاں پر پاکیزہ مرد جو ہے وہ وہاں پر ہوگا۔ تو واللہ علم بالصواب اس طرح سے وہاں پر ہے، لیکن اصل میں وہاں پر کیسے زوج کی مطلب تقسیم ہوگی یا نظام ہوگا، وہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ ہمیں ان آیات کے اوپر اسی طرح سے ایمان رکھنا ضروری ہے جس طرح سے یہاں پر تذکرہ کیا گیا اس طرح میں۔ بخاری کی ایک روایت ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد، اللہ کی راہ یعنی جہاد میں پہلے پہر یا پچھلے پہر نکلنا دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے، اور اگر جنت کی عورتوں میں سے ایک عورت دنیا میں لمحہ بھر کے لیے بھی جھانک لے تو شرق و غرب یعنی مشرق و مغرب کے درمیان ہر چیز کو روشن کر دے اور فضا کو خوشبو سے بھر دے، جنتی عورت کے سر کا دوپٹہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے۔ یعنی یہ کس قدر پاکیزہ اور کس قدر وہ متحرہ وہاں پر بیویاں ہوں گی یا زوج ہوں گے کہ دنیا میں ان کی مثال جو ہے وہ نہیں مل سکتی، کہ ان کی جھلک اگر مل جائے آ جائے اس پوری دنیا میں تو اس مشرق سے مغرب تک اس کو روشن کر دے، اور اگر خوشبو جو ہے وہ تھوڑی سی بھنک اس دنیا پر پڑ جائے تو مطلب وہ پوری فضا جو ہے وہ خوشبو سے معطر ہو جائے۔ اور اسی طرح سے جنتی عورت کے دوپٹے کے بارے میں تذکرہ ہوا کہ دنیا میں اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے ابن ماجہ کی ایک اور روایت کا تذکرہ اگر ہم کریں، جو کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی عورت اپنے شوہر کو تکلیف پہنچاتی ہے تو موٹی آنکھوں والی حوروں میں سے اس آدمی کی بیوی کو کہتی ہے، موٹی آنکھوں والی حوروں میں سے ایک حور جو ہے، جنت کی ایک حور جو ہے وہ اس آدمی کی بیوی کو کہتی ہے کہ اللہ تجھے ہلاک کرے، اسے تکلیف نہ دے، یہ چند روز کے لیے تیرے پاس ہے، ان قریب تجھے چھوڑ کے ہمارے پاس آنے والا ہے۔ یعنی دنیا میں اگر بیوی جو ہے وہ کوئی گناہ گار ہے یا کوئی شکی مزاج کی ہے یا اس طرح سے معاملات کرنے والی ہے تو اور اپنے خاوند کو تنگ کرتی ہے، تو اس کے بارے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ موٹی آنکھوں والی حور جو ہے، جو کہ جنت میں اس نیک شخص کے لیے ہے، وہ نیک شخص جو ایمان بھی پر بھی قائم رہا اور نیک عمل بھی کرتا رہا، تو اس کے حوالے سے یہاں پر کہ اس کے کہے گی کہ کہتی ہے کہ اللہ تجھے ہلاک کرے، اسے تکلیف مت دے دنیا کی زندگی میں۔ اب ایسی احادیث کو پڑھ پر بھی مرد حضرات جو ہیں وہ بڑے چوڑے ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے لیے دوبارہ یاد دہانی کہ اس کی شرائط جو ہے ان کے اوپر پورا اترنا ضروری ہے، اور اسی طرح سے یہ یقیناً جو ہے خواتین جو ہیں یا عورتیں جو ہیں ان کے اوپر بھی اسی طرح سے معاملہ ہوگا، واللہ عالم بالصواب۔ تو کس طرح سے وہاں پر پاک جوڑے اللہ تعالیٰ بنائے گا یہ تو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ وہاں پر وہ اہل جنت جو ہیں جن کو یہ بشارت دی گئی، وہ وہاں پر وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، یعنی ان جنت میں ان کی زندگی جو ہے وہ ہمیشگی والی ہوگی، کیونکہ قیامت میں جب دوزخ اور جنت کا فیصلہ کر دیا جائے گا تو موت جو ہے وہ اس کو بھی وہاں پر ختم کر دیا جائے گا، اس کے بعد جو جہاں پر ہے اسی طرح سے وہ زندگی گزارے گا، ہمیشگی کی زندگی جو ہے وہ گزارے گا۔ جیسا کہ صحیح بخاری ایک مسلم کی ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں داخل ہو جائیں گے تو موت کو اس حالت میں لایا جائے گا گویا کہ وہ ایک مینڈا ہے۔ اسے جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا کر دیا جائے گا، پھر اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ پھر ایک آدمی ایک منادہ آواز لگائے گا کہ اے اہل جنت اب موت نہیں آئے گی، اور اے اہل دوزخ اب موت نہیں آئے گی۔ ہر شخص ہمیشہ اسی حالت میں رہے گا جس میں وہ اب ہے۔ یہ سن کر جنتیوں کی خوشی اور بڑھ جائے گی اور دوزخیوں کے غم میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ یعنی وہاں پر جب جنتیوں کو پتہ چلے گا کہ اب اس کے علاوہ کوئی موت نہیں، اس دو موتیں اور دو زندگیاں جو ہیں ان کا تذکرہ ابھی آگے آئے گا، لیکن جب جنتیوں کو پتہ چلے گا کہ اب یہاں پر ہمارے لیے جنت ہی جنت ہے، جنت کی نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، کوئی دوبارہ یہاں سے ہمیں ان نعمتوں کو چھین نہیں سکتا، تو ان کی خوشیوں کا ٹھکانہ نہ ہوگا۔ اسی طرح سے دوزخ والے جو ہیں وہ وہاں پر ذلیل و خوار یا ان کے غم میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا کہ ہم تو پہلے ہی بڑی مشقت اور مشکل میں، اوپر سے ہمیں یہ بھی بتا دیا گیا کہ اب تم ہمیشہ یہیں پر رہو گے، اب تمہارا یہی ٹھکانہ ہے اور کوئی دوبارہ سے تمہیں یہاں سے نکالا نہیں جائے گا اور نہ ہی تمہیں دوبارہ سے موت آئے گی۔ صحیح مسلم کی ایک اور روایت بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جنت میں داخل ہوگا وہ ہمیشہ عیش میں رہے گا، رنج و غم سے اسے کبھی واسطہ نہیں پڑے گا، اس کے کپڑے کبھی پرانے نہیں ہوں گے اور اس کی جوانی کبھی زائل نہیں ہوگی۔ یعنی اس قدر وہ حیات جادمہ وہاں پر ہوگی کہ کوئی وہاں پر ان نعمتوں میں کسی قسم کی کمی نہیں ہوگی، اضافہ جو ہے وہ تو بتدریج ہوتا چلا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن کسی طرح کی کوئی کمی بھی نہیں ہوگی، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ ساری نعمتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوں گی۔ دوبارہ یقین دہانی یاد دہانی کے طور پر کہ یہ بشارت کن کے لیے ہے؟ ان کے لیے جنہوں نے ایمان کے ساتھ ساتھ دنیا کی زندگی میں نیک عمل کیے، لیکن جنہوں نے دنیا کی زندگی میں گناہوں کے ساتھ بھی اپنا گزر بسر کی، ایمان کو محفوظ رکھا، وہ جہنم میں ضرور جائیں گے۔ لہٰذا ہمیں دنیا کی زندگی میں اپنی اپنی جو سمت ہے اس کو درست کر لینا چاہیے۔ اور جہنم کی آگ جو ہے وہ کس قدر شدت کی ہوگی، کل ہم نے اس کا تھوڑا سا تذکرہ بھی کیا ایک حدیث کے ریفرنس سے کہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ وہ شدید یا زیادہ حدت والی آگ ہوگی وہ۔ آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 26، ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ نہیں شرماتا، اللہ حق بات کرنے سے نہیں شرماتا، اللہ حق کو بیان کرنے سے نہیں شرماتا۔ یہ کتنی بڑی آیت ہے اور کتنی وسیع یہاں پر معنی یہ آیت نے ہمیں دے دیا۔ ہم نے قرآن مجید میں بہت ساری باتیں ایسی پڑھی جن کی شرح میں احادیث سے بھی ہم نے لیا کہ وہ عام ہماری روزمرہ کی زندگی میں اس کا تذکرہ جو ہے وہ عام طور پر نہیں کیا جاتا، لیکن انسان کو اس کی اصل حیثیت یا اس کے اصل اوقات یاد دلانے کی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری ایسے باتیں جو ہیں وہ تذکرہ کی۔ جب ہم آگے بڑھیں گے تو بہت سارے مواقع پر ہمارے سامنے ایسی باتیں ایسی آیات آئیں گی جن کو وہاں پر اللہ تعالیٰ کے کلام کے حوالے سے ہم کوٹ کریں گے اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور ہم وہاں پر محسوس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی مطلب کسی طرح کی بھی کوئی بات کرنے سے شرماتا نہیں۔ ہاں، حق کی بات ہوگی، وہ جو بھی بات کرے گا اللہ تعالیٰ، یا جو بھی بات اللہ تعالیٰ نے کی وہ حق کیا اور اس کو بیان کرنے میں اللہ تعالیٰ شرمایا نہیں۔ جیسا کہ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے اور بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم اور بخاری دونوں میں، سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر عرض کیا تھا کہ بے شک اللہ حق بات کرنے سے نہیں شرماتا۔ بہت سارے چھوٹے چھوٹے مسائل، حیض و نفاس کے مسائل جو ہیں وہ بھی ہیں، زچگی کے مسائل جو ہیں وہ بھی ہیں، وہاں پر ہمیں اس ملیں گے قرآن مجید میں۔ انسان کی تخلیق کیسے ہوئی وہ یہاں پر ملے گی، ایسی ایسی باتیں ملے گی کہ انسان جو ہے وہ دنگ رہ جاتا ہے، لیکن ان باتوں کے اوپر جب وہ غور و فکر کرے تو وہ اس کو اپنی اصل شناخت جو ہے اس کو پہچاننے میں، اپنی اصل شناخت کو برقرار رکھنے میں اس کو بڑی مدد ملتی ہے ایسی ساری آیات سے، کیونکہ وہ حق ہے اور اللہ تعالیٰ نے مثالیں دے کر وہ سمجھایا انسان کو کہ تم ذرا اپنے نفس پر، اپنے ارد گرد غور و فکر کرو تو تمہاری اصل حقیقت اوقات کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو حق بات کرنے سے نہیں شرماتا، اور اللہ تعالیٰ اس بات سے بھی نہیں شرماتا ان یضرب مثلا،
کہ وہ کوئی ایسی مثال بیان کر دے، ماں بعوضۃ، جیسے کہ کوئی مچھر کی ہو، فما فوقہا، یا اس سے بھی بڑھ کر کوئی ایسی حقیر سی چیز کی مثال جیسا کہ مچھر کی ہو، یا مچھر سے بھی زیادہ حقیر، مچھر اس سے بھی بڑھ کر سے مراد مچھر سے بھی زیادہ حقیر، یا مچھر مچھر سے بھی زیادہ کمزور اور چھوٹی قسم کی مثال اللہ تعالیٰ بیان کرے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی نہیں شرماتا ہے۔ یہ انسان کا، یعنی اللہ تعالیٰ چھوٹی سے چھوٹی چیز جو ہے، یا حقیر سے حقیر چیز کی مثال بیان کرنے میں بھی نہیں شرماتا، کہ وہ انسان کو سمجھائے ان مثالوں کے ذریعے سے کہ اپنا معاملات جو ہیں وہ درست کر لو۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ اگر اسے بات سمجھانے کے لیے کچھ مثالوں کا سہارا لیا جائے تو وہ بڑی آسانی سے اور بخوبی اس معاملے کو سمجھ جاتا ہے، اور اس کی اصل تک وہ پہنچنے میں اس کو بہت مدد دیتی ہیں وہ مثالیں۔ بے شمار چیزیں ہیں جو ہم دنیا کی زندگی میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت مختلف مواقع پر مثالوں کے ذریعے سے ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت ساری مختلف چیزوں کی مثالیں دی۔ ان مثالوں میں کچھ ایسی حقیر یا چھوٹی، بظاہر نظر آنے والی چھوٹی مثالیں ہیں، لیکن ان مثالوں کو جب ہم ذرا غور سے جب ہمارے سامنے آئیں گی وہ مثالیں، تو ہم جب ان کو اینالائز کریں گے تو ہمیں احساس ہوگا کہ دیکھنے میں تو بالکل چھوٹی سی مثالیں لگتی ہیں، لیکن در حقیقت بہت بڑی بات ان میں چھپی ہوئی ہے۔ مثلاً کہ ایک مکھی کے بارے میں تذکرہ ہوا کہ یہ جو اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہیں اور جن سے وہ امیدیں وابستہ کرتے ہیں، یہ مشرک لوگ یا اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارنے والے، ان کو یہ غور کرنا چاہیے یا خوب سمجھ لینا چاہیے کہ ان کی اتنی اوقات بھی نہیں ہے، ان غیر اللہ کی جن کو وہ پکارتے ہیں ان کی تو اتنی اوقات نہیں کہ اگر مکھی ان سے ان کا کھانا جو ہے ان میں سے کچھ چھین کر لے جائے تو وہ اس کو واپس لوٹا لیں۔ اور آج سائنٹیفک فیکٹ جو ہے وہ ہمارے سامنے یہ ثابت کرتا ہے کہ مکھی جیسے ہی کھانے کو پک کرتی ہے، سمجھو کہ وہ ہضم ہو گیا، کسی نے وہ ختم ہو گیا۔ جیسے کہ شیر اور بلی وغیرہ کے منہ سے اگر کوئی نوالا چھیننا ہے تو وہ تو پہلے مطلب اس کو اچکے گا، پھر اس کو چبائے گا، مطلب جگالی کرے گا، پھر وہ اندر لے کر جائے گا، پھر معدے میں جا کر وہ ہضم ہوگا۔ تو ہو سکتا ہے کہ معدے سے بھی کوئی چیز نکال لے کسی مطلب بہت سارے ایسے جانور ہیں بڑے، لیکن مکھی سے کوئی چیز جب اس نے اچک لی، وہ تو چیز اچکنے سے پہلے ہی اس کو ایسے ڈیفیوز کر لیتی ہے کہ گویا کہ وہ ہضم ہو چکی، ختم ہو چکی۔ تو ظاہر نظر آنے والی کہ مکھی کی کیا مثال، لیکن سائنٹیفکلی ہم جس کو جب اینالائز کریں گے کہ تو وہ بہت بڑی مثال، ایسی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی کہ جس کو آج ہم جب پرکھیں گے مختلف انداز سے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ معمولی مثال نہیں۔ اسی طرح سے مکڑی کی مثال بھی اللہ تعالیٰ نے دی کہ مکڑی کا جالا جو ہے اس دنیا میں کمزور ترین گھروں میں سے ایک گھر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی چھوٹی چھوٹی سی مثالیں جو ہیں وہ بیان کی تاکہ انسان جو ہے وہ سمجھ سکے اس پیغام کی حقیقت یا اصل حق جو اس پیغام میں ہے، تاکہ اس کے مطابق پھر وہ اپنے معاملات کو درست کر سکے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مچھر کا تذکرہ کیا کہ مچھر جیسی مثال جو ہے وہ بھی بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا ہے۔ قرآن مجید میں مچھر کی کوئی مثال تو نہیں ملی، مکھی اور مکڑی وغیرہ جو ہے اس کی مثالیں تو ہیں، ہاں البتہ احادیث میں ہمیں مچھر سے متعلقہ کچھ مطلب چیزیں جو ہیں وہ ملتی ہیں۔ جیسا کہ بخاری کی ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک بڑا اور موٹا آدمی آئے گا، اللہ کے نزدیک اس کی وقت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگی۔ یعنی موٹا اور تازہ آدمی، موٹا اور بڑا آدمی سے مراد دنیا میں اس نے بڑی عزت اور دولت اور شہرت کمائی ہوگی، ہو سکتا ہے روحانی اعتبار سے بھی وہ بڑے اعلیٰ پائے کا مطلب شخصیت گزری ہو، بڑی دنیا کی نظر میں وہ عابد اور زاہد ہو، یا دنیا کی نظر میں وہ بڑا ایک مضبوط اور توانا بندہ ہوگا، لیکن آخرت میں جب اس کے عمل اس کے سامنے کھولے جائیں گے اللہ کے سامنے، تو اس کی حیثیت جو ہے یا اس کے عملوں کی جو اوقات ہے وہ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے ترمذی کی ایک روایت ہے جو کہ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا کی وقت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو اس میں سے ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا۔ اگر دنیا کی حیثیت اوقات جو ہے اللہ کی نظر میں مچھر کے
مچھر کے برابر بھی ہوتی تو اس کافر کسی کافر کو دنیا کی زندگی میں وہ پانی کا گھونٹ تک نہ پلاتا، اس قدر اللہ تعالیٰ غضب ناک ہوتا اگر دنیا کی وقت کوئی ہوتی، لیکن دنیا ایک بے وقت چیز ہے، دنیا جو ہے وہ بالکل فنا ہو جانے والی ایک ٹولز اینڈ ٹیکنیک کے طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہاں پر عطا کی ہے دنیا کی زندگی میں۔ اب یہاں پر یہ کیوں تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ مچھر کی مثال چاہے بیان کرے یا اس سے بھی چھوٹی، اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرنے سے نہیں شرماتا۔ اب یہ ہے کہ اس قرآن کا انکار کرنے کے لیے یا اس کے بارے میں شکوک و شبہات جو ہے ان کو ابھارنے کے لیے، جیسا کہ تذکرہ ہوا 2-3 دفعہ تذکرہ ہو چکا اب تک، کہ ریب میں پڑے ہوئے تھے وہ مشرکین بھی اور اہل کتاب جو ہیں وہ یہودی اور عیسائی جو ہیں، وہ ریب کا بھی ہم نے سمجھ لیا کہ وہ منفی جذبات کے ساتھ وہ اس کی مخالفت کرتے تھے۔ تو لہٰذا وہ جہاں بہت سارے قرآن کے جو چیلنجز ہیں ان کا سامنا کرنے کے لیے ان میں کوئی سکت نہیں تھی۔ قرآن کا ایک چیلنج جو ہے ابھی کل کے سبق میں ہم دیکھا کہ اگر تم سچے ہو اپنے بغض میں اور اپنی اناد میں اور اپنا جو تمہارا ریب جو رکھتے ہو اس قرآن کے متعلقہ اس قرآن کے بارے میں، تو تم اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ اس چیلنج کے اوپر بھی وہ پورا نہیں اتر سکے۔ اس میں جو تقریباً 2/3 قرآن جو ہے وہ مکمل نازل ہو چکا جب یہ سورہ بقرہ نازل ہو رہی ہے، تو اس سے پہلے بے شمار آیات ایسی گزر چکی جس میں ایسی ایسی باتوں کا تذکرہ ہے جن کو وہ پہلے نہیں جانتے تھے۔ ان کے دلوں میں چھپے ہوئے کافروں کے مشرکوں کے دلوں میں چھپے ہوئے جو خیالات تھے یا ان کے جو چھپے ہوئے نیتیں جو ہیں ان کو ظاہر کر دیا، جن کو پھر وہ بعد میں ٹال نہیں سکے یا انکار نہیں کر سکے۔ تو مختلف محاذ پر جو چیلنجز اس قرآن نے ان کو دیے، ان میں ناکامی ان کو بار بار ہوئی، تو لیکن اس کے باوجود ان کی ہٹ درمی ایسی کہ وہ کہتے وہ اس کلام کے بارے میں بھی مختلف طرح کی باتیں جو کرتے، ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر یہ قرآن جو ہے وہ اتنا ہی عظیم کلام ہے، اتنی ہی عظیم کتاب ہے، تو اس عظیم کتاب میں کیسی چھوٹی چھوٹی اور بے تکی سی مثالیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھیجتا ہے، جبکہ ان مثالوں کے اوپر غور و فکر کرنا اصل جو مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا، کہ ان کے اوپر غور و فکر کرو گے تو تمہیں سمجھ لگے گی، اگر تم غور و فکر نہیں کرو گے تو وہ تمہارے لیے بے سود ہوں گی۔ جیسا کہ سورہ بقرہ کے شروع میں ہی کہہ دیا کہ یہ کتاب جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یا اس کے بینیفیشری الٹیمیٹ بینیفیشری وہ لوگ ہیں جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ جب تم تقوی ہی نہیں اختیار کرو گے، جب تم درمیانہ راستہ اختیار کرنے کی کوشش ہی نہیں کرو گے، تو اس کتاب سے فائدہ کیسے حاصل کرو گے؟ اس صورت میں تو تمہیں یہ کتاب جو ہے وہ اسی طرح سے نظر آئے گی، تو ایسی صورت میں تم گمراہ ہی ہوتے جاؤ گے، جیسا کہ اسی آیت کے اگلے حصے میں ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ، پس وہ جانتے ہیں، انہ الحق، کہ بے شک وہی حق ہے، وہی حق ہے، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے۔ جو ایمان لے کر آئے ہیں صحیح معنوں میں دل سے، جنہوں نے اس ایمان کو قبول کیا ہے، اللہ کو قبول کیا ہے، اس کے رسول کو قبول کیا ہے، اس کتاب کو انہوں نے قبول کیا ہے، وہ تو جانتے ہیں کہ اس کتاب میں بیان کی ہر مثال، ہر بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے۔ وہ اس حق کے اوپر وہ اقرار کرتے ہیں اور اس حق کے اوپر وہ یقین رکھتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جن سب نے کفر کیا، جنہوں نے انکار کیا، فَيَقُولُونَ، تو وہ کہتے ہیں، مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، کیا ارادہ ہے اللہ نے، کیا ارادہ کیا اللہ نے اس مثال کے ساتھ یا اس مثال کے ذریعے، یعنی اللہ تعالیٰ کا کیا ارادہ ہے؟ ایسی چھوٹی چھوٹی مثالیں بیان کر کے اللہ تعالیٰ کیا مطلب ظاہر کرنا چاہتا ہے؟ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یضل بہ کثیرن، وہ گمراہ کرتا ہے اس سے اکثر کو۔ وہ لوگ جو ان مثالوں کے اوپر کان نہیں دھرتے، وہ لوگ جو ان مثالوں کا اصل مقصد اور مفہوم جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، جو ان مثالوں کو جو چھپا ہوا پیغام جو ہے اس تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کو تو پھر اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے، یا دوسرے الفاظ میں کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ گمراہی میں پڑ جاتے ہیں، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا کہ حق کو پہچان لو۔ حق کو پہچاننے کی پوری صلاحیت اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کر رکھی ہے، اس کے باوجود وہ اگر ہٹ درمی پر اترتا رہے تو یہی
بات جو کسی کے لیے حق کو پہچاننے کی باعث ہوگی، وہی بات کسی کے لیے گمراہی کا باعث بھی ہوگی، کہ جتنا وہ انکار کرتا چلا جائے گا اتنا ہی وہ گمراہی میں آگے بڑھتا چلا جائے۔ وہ یہدی بھی کثیرن، اور اسی طرح سے وہ ہدایت دیتا ہے اس سے اکثر کو یا بہت سو کو۔ بہت سے تو ایسی مثالوں کے انہی مثالوں سے، ایک ہی طرح کی مثال یا ایک ہی مثال ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس میں چھپے ہوئے پیغام کو پہچان کر ہدایت کا راستہ جو ہے وہ اپنا لیں گے یا ہدایت کی طرف نکل پڑیں گے، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بغض اور عناد کی وجہ سے، اپنے ریب کی وجہ سے، اپنی دشمنی اور منافقت کی وجہ سے اس کا اصل مفہوم جو ہے اس کو نظر انداز کریں گے، پس پش ڈالیں گے، اور وہ گمراہی کے راستے پر نکل پڑیں گے۔ اور پھر ان دونوں کی منزلیں جو ہیں، صراط مستقیم پر راستے چلنے والے کی منزل جو ہے وہ کیا ہے، اور گمراہی کے راستے پر چلنے والی کی منزل کیا ہے، وہ ہمیں خوب اچھی طرح سے پتہ چل چکی اس سے پہلے کی آیات سے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقُونَ، ہاں زیر ذہن میں رکھو کہ اس سے جو گمراہ ہوں گے وہ تو نافرمان ہی ہوں گے یا فاسق ہی ہوں گے، یا فاسق ہی لوگ ہیں جو ان مثالوں سے اپنا پیغام جو ہے یا حق جو ہے اس کو نہیں پہچانتے، پیغام کو اخذ نہیں کرتے۔ تو ایسے فاسق لوگ جو ہیں وہی ہیں جو کہ گمراہ ہونے والے ہیں۔ فاسق کون ہوتے ہیں؟ فاسق ایسے شخص کو کہتے ہیں جو اللہ کی اطاعت سے باغی ہو جائے، یا اللہ کی اطاعت سے جو رسیاں چھڑا کر اپنے آپ کو آزاد کر لے، اور جانتے بوجھتے ہوئے قصدن ارادتاً وہ گناہوں میں مبتلا ہو جائے، اس کو فاسق کہتے ہیں۔ اور یہ فاسق کی ڈیفینیشن کو اگر دیکھا جائے تو اس میں مطلب آج کے اعتبار سے نان مسلم اور نان مسلم بہت بہت سارے لوگ آ سکتے ہیں۔ کافر کو عام طور پر فاسق جہاں پر بھی آتا ہے، لیکن وہاں اس کو عام طور پر کافر کے طور پر یہاں پر سمجھا جاتا ہے، یا مطلب کہہ لے کہ مفہوم جو ہے اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ کافر ہیں فاسق۔ لیکن اہل ایمان میں بھی، اہل ایمان جو ہیں وہ بھی فسق میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ فاسق لوگوں کی آگے جا کر ہم دیکھیں گے کہ فاسق لوگوں کی کون سی صفات ہیں۔ یہ فاسق ہیں جو کہ اس چھوٹی چھوٹی مثالوں سے یا اس قرآن کی حق بات جو ہے اس کو پہچاننے سے وہ دور رہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ گمراہی میں پڑ جاتے ہیں۔ تو ان فاسقوں کی مثالیں کیا ہیں، یا ان فاسقوں کی خصوصیات کیا ہیں، یا ان کی برائیاں کیا ہیں؟ فاسق کون ہے؟ الذین ینقضون عہد اللہ، وہ جو توڑ دیتے ہیں عہد اللہ، اللہ کے وعدے کو، من بعد میثاقہ، اس کی مضبوطی کے بعد۔ سب سے پہلی جو ان کی برائی جو ہے، یا ان کی کمزوری جو ہے، یا ان کی ہٹ درمی جو ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے عہد کو پکا کرنے کے بعد، یا اللہ کے ساتھ مضبوط پکا عہد کر لینے کے بعد اس کو توڑ دیتے ہیں۔ یہ سب سے پہلی فاسق کی نشانی ہے۔ اب اللہ کا عہد اللہ کیا ہے؟ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ اللہ کے وعدے کے بارے میں بہت سارے علماء جو ہے انہوں نے مختلف طرح کی رائے دی ہیں۔ ان کو اگر بالکل شارٹ کٹ اگر الفاظ میں دیکھا جائے کہ وہ وعدہ جو اللہ کے ساتھ کیا جائے، یا اللہ کے بندوں کے ساتھ کیا جائے، یا اللہ کے بندوں کے ذریعے سے اللہ کی، یہ براہ راست اللہ کے ساتھ کیا جائے، یا اللہ کے بندوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کیا جائے، دونوں میں باریک سا فرق ہے، لیکن بڑا عام سا ہے کہ اللہ کے ساتھ وعدہ کیا جانا کیا ہے کہ براہ راست اللہ کے ساتھ، جیسے کہ ایمان لے کر آیا کوئی، یا کسی نے اقرار کر لیا کہ ہاں میں تیرے اوپر ایمان لاتا ہوں، تو اس نے براہ راست اللہ کے ساتھ ایک وعدہ کر لیا کہ میں تیری عبادت کروں گا، تیری بندگی کروں گا، تیرے حکم کی اطاعت کروں گا، تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ بہت سارے وعدے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس نے کر لیے۔ میں تیرے رسولوں کا اقرار کروں گا، ان کی گواہی دوں گا، تیری کتابوں پر ایمان لاتا ہوں، میں ان کے مطابق میں اپنے اعمال کو درست کروں گا۔ یہ سارے وعدے جو ہیں وہ اللہ کے ساتھ کیے۔ اسی طرح سے اللہ کے بندوں کے ذریعے سے اللہ کے ساتھ وعدے کیا ہیں کہ بہت ساری ذمہ داریاں جو انسان کے اوپر آتی ہیں، تو وہ ان ذمہ داریاں جو ہیں، ان ذمہ داریوں کو نبھانا ان کی اس کی رسپانسبلٹی میں ہے۔ تو براہ راست وہ نہیں، بالواسطہ وہ اللہ کے ساتھ وعدہ ہے کہ جو ذمہ داریاں مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف دی گئی ان بندوں کے ساتھ کرنے کے لیے، وہ میں پوری کروں گا۔ تو اللہ کے بندوں کے ساتھ وعدہ کیا گیا وعدہ جو ہے وہ بھی در حقیقت اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدے کے ہی ایکویلنٹ تصور ہو جائے گا۔ تو بہت سے مختلف طرح کے وعدے جو ہیں یہاں پر اس آیت کے ریفرنس سے علماء نے تذکرہ کیے۔ ان میں سے اگر ہم مختصر انداز میں کچھ دو تین جو ہے، میرا خیال ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے، بعد میں آنے والے وقتوں میں جب آئے گا تو اس کو ہم تفصیل میں اتنا نہیں جائیں گے۔ سب سے پہلا اور سب سے عام رائے جو ہے
جس کے بارے میں اکثر جو علماء جو ہے انہوں نے تذکرہ کیا ہے وہ ہے عہد الست۔ عہد الست کیا ہے؟ عہد الست سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 172 میں اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بنایا اور پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ وہ سب بول اٹھے کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ یہ اس لیے کیا اللہ تعالیٰ نے تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو کہ ہمیں تو کچھ خبر ہی نہ دی گئی، یا ہم تو بے خبر تھے۔ تو یہ عہد الست جو ہے، نبی اللہ تعالیٰ نے بنی آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد جتنی دنیا میں جتنے بنی نوع انسان ہیں ان ساری روحوں کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا، اور ان روحوں کو ایک گروہ کی شکل میں، ایک مجمع کی شکل میں جمع کیا، اور وہاں پر ان کے سامنے اللہ نے تذکرہ کیا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ تو ان ساری روحوں نے وہاں پر جواب دیا کہ ہاں یقیناً تو ہی ہمارا رب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ وہاں پر مطلب یہ وعدہ وہاں پر ان روحوں نے لے لیا اس کے ذریعے سے، یعنی ان ساری روحوں نے یہ وعدہ کر لیا کہ تو ہی ہمارا رب ہے، اور تیرے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے، تیری بندگی کریں گے۔ اور یہ وہ وعدہ ہے جو کہ فطرت سلیمہ میں انسان کے اندر موجود ہے۔ پھر اس عہد الست کے بعد اس کو عہد الست کہتے ہیں، تو اس کے بعد ان روحوں کو وہاں پر سلا دیا گیا، اور انہی روحوں سے ون بائی ون کر کے ایک ترتیب جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے، اس ترتیب کے مطابق ون بائی ون جو ہے وہ دنیا کی زندگی میں آتے جا رہے ہیں، اور پھر دنیا کی زندگی میں اپنے معاملات جو ہیں وہ نپٹا کر دنیا کی زندگی جو ہے وہ جی کر چلے جا رہے ہیں۔ اب دنیا کی زندگی میں جو فطرت سلیم رکھنے والا جو شخص ہے وہ ان وعدوں کو یا اس عہد الست کو بخوبی پہچان سکتا ہے، جو نیوٹرل ہو کر، بغیر کسی ریب کے، بغیر کسی شک و شبے کے، بغیر کسی منفی جذبات کے، اگر وہ فطری طور پر وہ پہچاننے کی کوشش کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو بخوبی پہچان سکتا ہے۔ یہ وہی فطرت سلیمہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس عہد الست میں اس سے وعدہ لیا تھا، وہ ہے۔ اس کے بارے میں بعد میں بھی کافی ساری بات ہوں گی۔ تو بہرحال ایک تو عہد الست جو ہے وہ وعدہ ہے جو انسانوں کی روحوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی عام طور پر کیے جانے ایک دوسرے لوگوں کے ساتھ آپس میں عہد و پیمان، یا آپس میں روزمرہ کی زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ جو قول و قرار کرتے ہیں یا ایگریمنٹس وغیرہ جو ہوتے ہیں، وہ بھی اس سے مراد عہد ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ان وعدوں میں وہ ذمہ داریاں بھی آ جاتی ہیں جن کا بھی ہم نے تذکرہ کیا، جن کا پورا کرنا کسی کے لیے ضروری ہو، مثلاً اپنی فیملی کو پالنے کے لیے اس کی ذمہ داری جو ہے مرد کے اوپر ایک ذمہ داری ہے، اسی طرح سے عورت کے اوپر ایک ذمہ داری ہے، کاروبار میں ایمانداری کے ساتھ کام کرنا یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ کاروبار جب کرتا ہے تو وہ در حقیقت اپنے کسٹمر کے ساتھ وعدہ کرتا ہے کہ میں تمہیں سروسز اچھی دوں گا، تمہارے پروڈکٹ کوالٹی جو ہے وہ اچھی ہوگی۔ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ ہے کہ میں اپنی سروسز اب تیرے بندوں کو مطلب بہترین طریقے سے دوں گا۔ اسی طرح سے قانون کے اوپر عمل درآمد کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مختلف انداز سے دنیا کی زندگی میں گزارنا، تو یہ سارے وعدے جو ہیں۔ اس کے علاوہ علماء کے نزدیک اس وعدے سے مراد اہل کتاب، یعنی تورات میں جو لیا گیا وعدہ بھی ہو سکتا ہے، تورات میں بھی اور انجیل میں بھی، یعنی بائبل اور تورا میں جو وعدہ جو کہ ان کتابوں میں وعدے ہیں کہ بعد میں آنے والا رسول، آخری رسول جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان کی تصدیق کرو گے اور ان کے اوپر ایمان لے کر آؤ گے۔ تو یہ بنی اسرائیل جو ہیں، یہودی اور عیسائی، ان کی کتابوں میں بھی ان کے ساتھ وعدہ ہے، تو یہ وعدہ بھی یہاں پر مراد ہو سکتا ہے۔ اس سے مراد وہ وعدہ بھی ہو سکتا ہے جو انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتا ہے جب وہ اس کی توحید کا اقرار کرتا ہے، جیسا کہ پہلے تذکرہ ہوا۔ تو بہت سارے وعدے ہیں جو جہاں پر آ سکتے ہیں۔ ان وعدوں میں مسلمز اور نان مسلم دونوں شامل ہیں، اور نان مسلم جو ہے خاص پر وہ فطرت سلیمہ جو ہے، اگر وہ اس کو بروئے کار لائن نیوٹرل ہو کر سوچیں تو یقیناً وہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو وہ پہچان سکتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے سامنے جب حق بات رکھی جائے تو فوراً سے اس کو وہ پہچان کر قبول کرتے ہیں۔ تو فاسق کی نشانی پہلی تو یہ ہے کہ وہ جان بوجھ کر، جیسے کہ تذکرہ ہوا فاسق کی ڈیفینیشن میں، کہ وہ جان بوجھ کر گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کے پیغام کو وہ ماننے سے انکار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے مختلف طرح کے وعدے جو ہیں ان کو وہ قطع کرتا ہے یا ان سے وہ وعدہ خلافی کرتا ہے۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ،
اور وہ کاٹتے ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا بھی اس کے ساتھ ان یو سالہ کہ وہ جوڑا جائے، اور وہ اس چیز کو کاٹتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حکم دیا کہ تم جوڑو، یہاں پر جوڑا یہ عام مفہوم ہے، جو ان آیات کا بالاتفاق مفہوم یہ ہے کہ اس سے مراد صلہ رحمی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ دنیا میں رشتے ناتے جو ہیں ان کو جوڑ کے رکھو، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ جوڑ کر رکھو، چاہے وہ رشتہ داری کے معاملات ہوں، چاہے وہ دوستی کے معاملات ہوں، ہمسائے گیری کے معاملات ہوں۔ تو انسانوں کے ایک دوسرے کے تعلقات جو ہیں ان کو جوڑ کر رکھنا جو ہے وہ صلہ رحمی ہے، اور اسی کو یہاں پر تذکرہ کیا کہ جو صلہ رحمی نہیں کرتے، یعنی اللہ نے جن رشتوں کو یا جن نعتوں کو یا جن تعلقات کو مضبوط کرنے کا حکم دیا، وہ ان تعلقات کو توڑتے ہیں اور ان سے انحراف کرتے ہیں، تو ان کے وہ ایسے فاسق ہیں، یہ لوگ جو ہیں وہ بھی فاسقوں میں شامل ہیں، یا فاسق کی یہ نشانی ہے۔ صحیح مسلم کی اور بخاری کی ایک حدیث ہے، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشتہ داری کو کاٹنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جس نے رشتہ داری کاٹ دی، جس نے قطع رحمی کی، صلہ رحمی کے اپوزٹ قطع رحمی کا ورڈ جو ہے وہ ہم یوز کرتے ہیں، اصطلاح یوز کرتے ہیں کہ جس نے رشتہ قطع رحمی جو ہے اس کو اپنایا دنیا کی زندگی میں، تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اسی طرح سے صحیح مسلم کی ایک اور روایت ہم یہاں پر تذکرہ کرتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کی ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کچھ رشتہ دار ایسے ہیں کہ میں ان سے رشتہ داری ملاتا ہوں، وہ مجھ سے قطع تعلقی کرتے ہیں، میں ان سے احسان کرتا ہوں، وہ مجھ سے بدسلوکی کرتے ہیں، میں ان سے حلم اور بردباری کا معاملہ کرتا ہوں، وہ مجھ سے جہالت کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ایسے ہی ہے جس طرح تم کہہ رہے ہو، اگر ایسے ہی ہے جس طرح سے تم کہہ رہے ہو، تو گویا تم ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہے ہو، اور جب تک اس عمل پر قائم رہو گے ہمیشہ ان کے مقابلے میں اللہ کی طرف سے ایک مددگار تمہارے ساتھ رہے گا۔ تو یعنی جو اس طرح سے کرتا رہے گا، یعنی ایک اور بھی کچھ احادیث ملتی ہیں کہ اصل صلہ رحمی تو یہی ہے کہ کوئی تم سے رشتہ ناتا کاٹے تو تم اس کے ساتھ رشتہ ناتا جوڑو، جو کوئی تم سے دور ہٹنے کی کوشش کرے تم مطلب بڑی تکنیک کے ساتھ، بڑی حکمت کے ساتھ اس کے قریب ہونے کی کوشش کرو، اس کی محبت کرنے کی کوشش کرو، اس سے ساتھ جو وجوہات ہیں ان وجوہات کو زائل کرنے کی کوشش کرو کہ کیوں وہ رشتے ناتے توڑا ہے، اس کے اگر برا سلوک بھی کرتا ہے تو اس کے جواب میں اچھا سلوک جو ہے اس کا جواب دینا در حقیقت یہی صلہ رحمی ہے۔ تو جو صلہ رحمی نہیں کرتے یا قطع رحمی کرتے ہیں وہ فاسق ہیں، وہ نافرمان لوگ ہیں۔ اور اس طرح سے یعنی رشتہ ناتے کو کاٹ کر یا اس طرح سے عمل کر کے وہ یفسدون فی الارض، وہ فساد مچاتے ہیں، پھیلاتے ہیں دنیا کی زندگی میں یا زمین میں اس طرح کر کے وہ فساد کرتے ہیں۔ جو قطع رحمی کرتا ہے، جو مطلب صلہ رحمی سے آ رہی ہے، جب ایسے جذبات سے آ رہی ہے، تو وہ پھر چغلی اور غیبت اور ایک دوسرے کی برائیاں کرنا اور ٹانگیں کھینچنا اور اس طرح کے دیگر جتنے معاملات ہیں ان میں وہ پڑا رہتا ہے، اپنے نفسا نفسی میں پڑا رہتا ہے، اور اس طرح سے وہ فساد پھیلانے کا باعث بنتا ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ بھی نافرمان یا فاسق لوگوں میں شامل ہوتے ہیں۔ تو فاسقوں کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ زمین میں مختلف انداز سے فساد پھیلاتا ہے۔ اولئک هم الخاسرون، تو در حقیقت یہ ہے کہ وہی لوگ جو ہیں خسارہ پانے والے ہیں۔ یہ فاسق لوگ جو ہیں دنیا کی زندگی میں بھی خسارہ پانے والے ہیں، اور آخرت کی زندگی میں بطور خاص وہ گھاٹے والوں میں ہوں گے، نقصان والوں میں ہوں گے۔ اور آخرت کی زندگی میں گھاٹے اور نقصان میں کون ہے؟ وہ لوگ جو جہنم میں دھونک دیے جائیں گے، یا جن کا جنت سے کوئی دور دور تک لینا دینا نہیں ہوگا۔ کیف تکفرون، کیسے تم انکار کرتے ہو، باللہ اللہ کا، وکنتم، کیسے تم انکار کرتے ہو جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو تمہارے اوپر بڑی آسان کر کے ساری باتیں واضح کر دی، مثالوں کے ساتھ تمہیں سمجھا دیا، اس کے باوجود تم اللہ کی باتوں کا انکار کرتے ہو۔ یہ یہاں پر تعجب کا سینس ہے، عجیب کی بات ہے کہ تم اب بھی انکار کرتے جا رہے ہو اللہ کی باتوں کا، حالانکہ اس نے تو بڑی آسان انداز سے تمہاری اپنی زبان میں تمہارے اوپر یہ قرآن نازل کر کے مثالیں دے دے کر تمہیں آئندہ آنے والے واقعات کا بتا بتا کر تمہیں سمجھا دیا، اس کے باوجود تم اس کا انکار کر رہے ہو۔
वकुंतुम अमवातन, गौर करो जरा कि वकुंतुम अमवातन, हालांकि तुम थे मुर्दा, फअहयाकुम, पर उसने तुम्हें जिंदा किया। अगर जरा गौर करो अपनी जिंदगी और मौत जो है उसके तसलसल, या उसका एक जो लिंक है जिंदगी और मौत का, जरा इसके ऊपर गौर करो तो तुम्हारे ऊपर कुछ और हकीकतें भी अयां होंगी। वकुन तुम अमवातन फ़अहयाकुम, हालांकि तुम मुर्दा थे बस उसने जिंदा किया तुम्हें। सुम्मा युमीतुकुम, फिर वो तुम्हें मारेगा या मौत देगा। सुम्मा युहयीकुम, फिर एक दफा फिर वो तुम्हें जिंदा करेगा। सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, फिर तुम उसी की तरफ लौटाए जाओगे। अब इस आयत में इख्तिसार के साथ हम चलते हैं आगे। इस आयत में दो मौतों और दो जिंदगियों का तज़किरा किया। पहली मौत क्या है कि जरा याद करो या जरा गौर व फिक्र करो कि तुम मुर्दा थे, अमवातन, तुम पहले मुर्दा थे, फाहयाकुम, फिर तुम्हें जिंदगी दी अल्लाह ताला ने। कि पहली मौत थी एक, फिर उस मौत के बाद अल्लाह ताला ने तुम्हें हयात बख्शी। सुम्मा युमीतकुम, फिर दूसरी मौत जहां पर है कि दोबारा से तुम्हें वो मार देगा या मौत अता करेगा। सुम्मा युहयीकुम, और फिर दोबारा से एक जिंदगी जो है वो तुम्हें अता करेगा। सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, फिर तुम उसी की तरफ लौटाए जाओगे। इसका मुख्तसर सा मफहूम यह है कि एक हर इंसान जो है उसके साथ दो मौतें और दो जिंदगियां वाबस्ता हैं। दो मौतें और दो जिंदगियों के लेवल जो है, ये चार लेवल कह लें। पहला लेवल एक मौत, फिर जिंदगी, फिर दूसरी मौत और दूसरी जिंदगी। ये चार लेवल वो तय करके पांचवा जो आखिरी लेवल, जो आखिरी मरहला जो है वो है अल्लाह के हुजूर उसका पेश हो जाना है। ये इस आयत का सबसे मुख्तसर जो है मफहूम है। ये दो मौतें और दो जिंदगियां क्या हैं? हर शख्स दो मौतें और दो जिंदगियां मतलब अता किया गया है। दो मौतें, पहली मौत जो है अहद अलस्त का अभी तज़किरा हुआ। तो अहद अलस्त का तज़किरा जब हुआ तो उसमें हमने तज़किरा किया कि उन रूहों को अल्लाह ताला ने सुला दिया। तो वो रूहों को सुला दे, सलाद ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਲੂ ਵਿੱਚ ਪਾ के तो शोरबा करना है। उन रूहों को सलाह देना गोया के एक पहली मौत थी। हम नींद को भी जो मौत की छोटी बहन कहते हैं। बहरहाल वो सारी रूहों को सलाह दिया अल्लाह ताला ने, मौत के घाट उतार दिया, वजह उन्होंने वो मौत में चली गई, मुर्दा हो गई। फिर उनको फिर वन बाय वन इस दुनिया की जिंदगी में आ रही हैं। अब पहली मौत तो वो होगी जो वहां पर उन रूहों को सलाह दिया। फिर उसके बाद वो दुनिया में जब आया, दुनिया में जब उसने कदम रखा, दुनिया में जब उसकी पैदाइश हुई, तो वो उसकी पहली जिंदगी थी। पहली मौत के बारे में कुछ लोगों का ख्याल है कि यहाँ पर मतलब दुनिया की जिंदगी में पैदा होने से पहले उसका कोई नामो निशान नहीं था, कोई अता पता नहीं था। जैसा कि कल भी तذकरा हुआ था, दूर दूर तक उसका कोई वहमो गुमान में भी नहीं था कि इस नाम का, इस इन खसूसियात का, इस कद काठ का, इस शक्लो सूरत का कोई आदमी इस दुनिया में भी पैदा होगा। वो गोया के उसकी मौत का एक पीरियड है। तो वो मौत का वही पीरियड है जो अहद अलस्त के बाद उस रूह को, यानी उस रूह, वो दुनिया, वो इस कायनात में वो रूह मौजूद है जिसको अल्लाह ताला ने पैदा कर दिया है पहले से ही, लेकिन वो इस दुनिया में उसका ज़हूर नहीं हुआ अभी तक। तो लिहाजा वो एक पहली मौत की जिंदगी जो है वो गुजार रहा है। और ये बड़ा खूबसूरत एक एक कंसेप्ट है अगर हम इसको देखें। अगर किसी भी फल या फूल या किसी भी पौधे का बीज अगर हम देखें, तो उस बीज में उससे पहले जितनी नस्ल गुजर चुकी उस बीज की, उसका पूरा डाटा महफूज है। और उस बीज के बाद आने वाली जितनी नस्लें हैं उन सब का डाटा भी उस एक बीज में महफूज है। इसी तरह से एक इंसान ज़ाहरी तौर पर वो एक इंडिविजुअल महसूस होता है, लेकिन दर हकीकत उसके पीछे उसके आबाओ अजदाद की पूरी चेन है। वो अकेला यहाँ पर नहीं आया, उससे पहले पूरे आबाओ अजदाद की लड़ी जो चलती चलती वन बाय वन बाय वन बाय वन करते करते आज वो आया। और उसकी मौत के बाद भी फिर वन बाय वन करते करते क़यामत तक ये सिलसिला जो है उसी तरह से चलता रहेगा। तो ये एक बड़ा मतलब एक एक बड़ा टेक्निकल और बड़ा खूबसूरत पहलू है। अगर कोई इसके ऊपर गौर करे तो जिंदगी और मौत जो है वो किस तरह से तसलसल है उसका तरह। बहरहाल वापस अपने मौजू की तरफ आते हैं कि पहली मौत उसको मिली, फिर दुनिया में उसका जब पैदाइश हुई तो फिर ये पहली जिंदगी उसको मिली। सुम्मा युमीतुकुम, फिर दूसरी मौत उसको मिलेगी जब इस दुनिया की जिंदगी में वो जिंदगी अपनी पूरा अपना वक्त पूरा करके वो मौत से हमकनार होगा या इस दुनिया से रुखसत होगा। सुम्मा युहयीकुम, फिर दोबारा से जिंदा किया जाएगा उसे क़यामत के दिन, जब वो अल्लाह ताला के हुजूर, सुम्मा इलैहि तुरजऊन, फिर वो अल्लाह के हुजूर हाजिर होगा या अल्लाह के हुजूर वो वहां पर पेश कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर ये तज़किरा करने का एक दूसरा पहलू भी है कि फासिक जो है या काफिर लोग जो हैं आखिरत में
ہم نے تذکرہ کیا پہلے کہ وہاں پر موت کو بھی مینڈے کی شکل میں جنت اور دوزخ کے درمیان لا کر مار دیا جائے گا، اور اس کے بعد کوئی موت نہیں، لا یموت، کوئی اس کے بعد موت نہیں ہوگی۔ لیکن فاسق اور کافر جو ہیں جب وہ جہنم میں جلیں گے اور جہنم کا عذاب برداشت نہیں کر سکیں گے، تو پھر وہ موت کی تمنا کریں گے، پھر وہ یہ تمنا کریں گے کہ یا اللہ کسی طرح سے ہمیں دوبارہ موت آ جائے، ہمیں دوبارہ سے ایک موقع مل جائے، جس طرح سے پہلے ہمیں تو نے موت دی، زندگی دی، موت دی، زندگی دی، اسی طرح سے اے اللہ ہمیں ایک اور موت دے دے، پھر ایک اور زندگی دے دے، ہم تیرے لیے سب کچھ کریں گے۔ لیکن وہ موقع ان سے اب نکل چکا، جیسا کہ سورہ مومن میں آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کافر اور فاسق یا اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ کہیں گے، جو جہنم میں جلنے والے کہیں گے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہمیں پہلے دو دفعہ موت دی اور دو مرتبہ زندہ کیا، کیا ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں؟ کیا یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ مل سکتا ہے؟ یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ تو نے تو پہلے بھی ہمیں دو زندگیاں دی، تو دو موتیں دیں، دو زندگیاں دیں، تو ہم تو اب اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، تو ہمیں ایک موقع اور دے دے، کیا ہمیں ایک چانس اور نہیں مل سکتا؟ لیکن وہاں پر کسی قسم کا کوئی چانس دوبارہ ملنے والا نہیں ہے۔ بہرحال دو زندگیاں اور دو موتیں، اور اس میں چھپا ہوا ایک پیغام جو ہے فاسق لوگوں کے لیے کہ دیکھو تمہیں موقع بار بار اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، اور اس دنیا کی زندگی میں جب تک تم حیات ہو تمہارے پاس موقع موجود ہے، تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی مہلت موجود ہے، تمہارے غرغرہ کے وقت آنے سے پہلے پہلے اگر تم اس حق کو پہچان لو، اگر تم قرآن کے بارے میں مذاق کرنا چھوڑ دو، اس کے بارے میں اپنی ہٹ درمی سے باز آ جاؤ اور اس کا اصل مفہوم اور مقصد سمجھ لو، تو تم مطلب فلاح پا سکتے ہو، وگرنہ جب اللہ کے حضور تم لوٹائے جاؤ گے تو تم خسارہ پانے والوں میں ہو جاؤ گے۔ هو الذی خلق لکم، اب اللہ تعالیٰ کی وہاں پر دوبارہ سے نعمتوں کا تذکرہ ہوا، یا اللہ تعالیٰ نے یہ کہ یہ کلام جو ہے، یہ باتیں جو ہے، یہ کسی معمولی ہستی کی طرف سے نہیں ہے بلکہ عظیم ترین ہستی کی طرف سے ہے۔ هو الذی خلق لکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، خلق لکم تمہارے لیے، ما فی الارض جو کچھ ہے زمین میں، یہ اس اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے یہ ہدایت اور رہنمائی اور نصیحت آ رہی ہے، جس نے تمہارے لیے پیدا کیا جو کچھ ہے زمین میں، جمیعاً سب کا سب۔ اس زمین کے خزانے جو ہیں اگر وہ انسان تلاش کرنے لگ جائے، اس کو کاؤنٹ کرنا شروع کر دے، ناممکن ہے کہ وہ اس زمین کے خزانوں کو یا اس زمین کی جو آسائشیں ہیں اس کے لیے ان کو وہ جمع کر لے یا ان کو کاؤنٹ کر لے۔ اور یہ خزانے یا زمین میں جو چھپے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات جو ہیں، رزق جو ہے، یہ پتہ نہیں کتنے سینکڑوں صدیوں سے چلتے آ رہے ہیں، اور کتنی صدیاں یا کتنا وقت ابھی باقی ہے اس دنیا کو قائم رہنے میں، تو یہ سارا کچھ اسی طرح سے چلتا رہے گا۔ تو یہ اس خالق کی طرف سے ہے، اس ہستی کی طرف سے ہے جس نے یہ زمین جو ہے اس کو پیدا کیا اور اس میں ہر طرح کا رزق رکھا، اور ہر طرح کی چیزیں تمہاری زندگی کی ضرورت کے لیے، بنی نوع انسان کے لیے، قیامت تک آنے کے لیے وہ سارا کا سارا اس میں محفوظ کیا۔ یہ اس ذات کی ذات باری تعالیٰ کی طرف سے ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے زمین کو جو کچھ اس میں ہے، ثم استوى الی السماء، پھر وہ مستوی ہو گیا، پھر اس نے قصد کیا یا پھر اس کو توجہ کی اس نے الی السماء، آسمان کی طرف۔ یہ زمین و آسمان کی پیدائش جو ہے اس کے بارے میں بڑی تفصیلی آیات بعد میں آئیں گی، تو اس میں ہم بڑی تفصیل کے ساتھ ہم اس کو کور کریں گے۔ ابھی ہم اختصار کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں کہ ثم استوى الی السماء، زمین کو اس نے ہموار کیا، زمین کو تمہارے رہنے کے قابل بنایا، زمین کو تمہارے لیے، زمین کے اندر تمہاری ضروریات کی ساری چیزیں، رزق جو ہے وہ اس نے رکھ دیا، قائم کر دیا۔ اس کے بعد پھر اس نے آسمانوں کی طرف قصد کیا یا آسمانوں کی طرف توجہ دی، فسواہن سبع سماوات، تو ان کو ٹھیک بنا دیا 7 آسمان، پھر اس نے 7 آسمانوں کو اوپر تلے سیدھا کر دیا، یا ایک دوسرے کے اوپر قائم کر دیا، یا ایک دوسرے کے اوپر درست ترتیب کے ساتھ ان کو رکھ دیا، یا ان کا نظام جو ہے وہ قائم کر دیا۔ اس کی بہت ساری تفصیل جو ہے وہ ہمارے پاس آئے گی، اس کی بہت ساری تفصیل جو ہے وہ ہمارے پاس آئے گی۔ البتہ ایک حدیث جو ہے صحیح مسلم کی، اس کا تذکرہ ہم کرتے چلتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے، کہ مسلم کی ایک حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، مٹی کو اللہ نے ہفتے والے دن پیدا کیا،
پہاڑوں کو اتوار کے دن پیدا کیا، درختوں کو پیر کے دن پیدا کیا، مکروہ اور ناپسندیدہ چیزوں کو منگل کے دن پیدا کیا، نور کو بدھ کے دن پیدا کیا، جانوروں کو جمعرات کے دن پیدا کیا، اور آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن عصر کے بعد سب مخلوقات کے آخر میں پیدا کیا، جمعہ کی آخری ساعت میں عصر کے بعد سے رات تک ساری چیزوں کو انسان کے لیے، بنی ہوئے انسان کے لیے، حضرت آدم کی پیدائش سے بھی پہلے پوری نوع انسانی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو کچھ چاہیے، پوری نوع انسانی کو قیامت تک کے لیے جو کچھ چاہیے، اللہ تعالیٰ نے ان 7 دنوں میں ان ساری چیزوں کو پیدا کر دیا۔ پھر انہوں نے آخر میں حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن آخری ساعات میں عصر کے بعد جو ہے وہ تخلیق کیا یا پیدا کیا۔ تو یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس کے علاوہ بڑی تفصیل انشاءاللہ، بڑی خوبصورت تفصیل کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے تو ہمارے سامنے آیات آئیں گی، اور بڑی آنکھیں کھول دینے والی اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی وہ آیات ہوں گی۔ تو جب ہم ہمارے سامنے آئیں گی تو اس کو ہم تفصیل سے ہم پڑھیں گے۔ بہرحال یہ اس باری تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ کلام یا یہ پیغام یا یہ ہدایت اور رہنمائی، جس نے نہ صرف تمہیں پیدا کیا بلکہ زمین میں تمہارے لیے ہر چیز کو بھی پیدا کیا، اور پھر آسمان کی طرف بھی اس نے، 7 آسمانوں کو بھی اس نے پیدا کیا، اس نظام کو پورا کیا، مکمل کیا، اس کو چلا دیا، اور اس کا بھی انتظام و انفرام کرنے والا ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر چھوٹی بڑی چیز کو، چاہے وہ ظاہر ہے چاہے وہ چھپی ہوئی ہے، ہر چیز کو ان کی ڈیٹیل تک، اس کی مائکرو ڈیٹیل جو ہے اس کو بھی بخوبی جانتا ہے۔ جس طرح سے ایک انجینئر جو ہے اپنی تخلیق، اپنی پیدا کردہ، وہ اپنی بنائی ہوئی مشینری کے بارے میں وہ بڑی ڈیٹیل سے جانتا ہے، وہ بھی شاید اس کے بہت ساری پراپرٹیز کو نہ جانتا ہو، اس کی کیمیکل پراپرٹیز کو یا اس کی مٹیریل پراپرٹیز کو، کہ کب وہ جواب دے جائے گا۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ انجینئر جو ہے وہ بھی نہیں جان سکتے کہ یہ مشین جو ہے وہ کسی بھی وقت جواب دے سکتی ہے، کسی بھی وقت اس میں نقص آ سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ مشینری پوری کائنات کی جو بنائی، تو وہ پوری طرح سے اس کی ہر بات سے وہ باخبر ہے، کب چلے گی، کیسے چل رہی ہے، کس کو کیا چاہیے، کتنا عرصہ چلے گی، اس میں کیا بگاڑ آئے گا، اس کو کیسے درست کرنا ہے، انسان کے لیے کیا کیا ضروری ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور مائکرو سے مائکرو ڈیٹیل جو ہے اس کو بھی وہ پوری طرح سے جاننے والا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو تخلیق کیا، اور اس کی ہر چیز جو ہے چھپی ہوئی، چاہے وہ چھپی ہوئی ہے چاہے وہ ظاہر ہے، وہم و گمان بھی ایک انسان کے جو ذہن میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ تو اس کو بھی خوب اچھی طرح سے جانتا ہے۔ انسان کے دلوں کے اندر چھپی ہوئی نیتیں اور ارادے جو ہے ان کو بھی خوب اچھی طرح سے جانتا ہے۔ یہاں پر ہر چیز کے جاننے سے ایک پہلو جو پچھلی آیات کے ساتھ کنیکٹ کر کے دیکھا جائے تو فاسق کے بارے میں، کہ وہ قرآن کے بارے میں بہت ساری باتیں ایسے کرتا ہے، اور پھر مطلب معاشرے میں بہت ساری ایسی فسق وغیرہ جو ہے پھیلاتا ہے، فساد پھیلاتا ہے، قطع رحمی کرتا ہے، تو اس کی نیتیں، اس کے ارادے، اس کے دل کے جو حالات ہیں، اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے کہ وہ اگر حق قبول نہیں کرتا تو وہ حق درمی کی وجہ سے قبول نہیں کر رہا، تو لہٰذا اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس صفت جو ہے، اس سے سبق حاصل کرے، اس کے ذریعے سے وہ پہچانے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کی پکڑ کی تو پھر قیامت کے روز وہ تیسری موت کو ترستا پھرے گا، لیکن اس کو کوئی تیسری موت نہیں آئے گی۔ لہٰذا دنیا کی زندگی میں تمہارے پاس موقع ہے کہ تم اس حقیقت کو پہچان لو اور حق کی طرف قدم بڑھا لو، تاکہ تم فلاح پا سکو، ادروائز تم خسارہ پانے والے میں ہو جاؤ گے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سمجھنے کی اور توفیق عطا فرمائے۔ بہت سارے اس میں معاملات ہیں جن کے اوپر ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی جزاکم اللہ خیرن کثیرہ۔ کچھ اضافہ اگر آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ کچھ چیزوں میں ہم تھوڑی سی تفصیل میں جا رہے ہیں، کچھ چیزیں جو ہیں جو پہلے تفصیل میں جا چکے، بعد میں جا کر اتنی زیادہ تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے، تو یہ انشاءاللہ ہمارے لیے ایک بنیاد بن رہی ہے بہت ساری چیزوں میں۔ تو آپ سے بھی درخواست ہے کہ ان چیزوں کو ضرور توجہ کے ساتھ ریوائز بھی کریں،
میں کچھ بکس جو ہیں ان کا ریفرنس جو ہے وہ شیئر کروں گا. بہت ساری تفصیل، بہت ساری تفصیل جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے. آپ کچھ آپ سے گزارش ہے کہ ایک دو بکس جو ہے وہ اپنے سامنے کھول کر ان کو پڑھ کر ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً ایک الگ سا ایک سنیریو جو ہے وہ آپ کی نظروں کے سامنے آئے گا. تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسے معاملات کو نہ صرف سمجھیں بلکہ ان کے مطابق اپنے معاملات درست بھی کر سکیں. آمین. جی جزاکم اللہ خیرن. میرا خیال ہے وقت بھی کافی ہو چکا، تو انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے. جی شفیق صاحب، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جزاکم اللہ. جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بس میں تذکرہ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ ذوالحجہ کے ایام جو ہے وہ تقریباً شروع ہو گئے ہیں الحمدللہ یہاں ہمارے عرب میں، اور لیکن پاکستان میں انشاءاللہ آج رات شب مغرب کے بعد یہ شروع ہوں گے. تو اس کی جو 10 دنوں کی جو فضیلت ہے وہ بھی اگر ہو سکے تو کل، آج تو ٹائم کافی ہو گیا تو کل تھوڑا سا بیان کر دیجیے گا انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال ان دنوں میں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑی سی بات کر دوں گا میں. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں یہ جو 10 دن ہے پورے سال کے دنوں میں سے افضل ترین دن ہے. ہم، اس میں خاص طور پر اپنی نمازوں کی خاص طور اپنی فرض نمازوں کی حفاظت کی جائے اور صدقہ خیرات کی جائے اور نیک اعمال کیے جائے. ہو سکے تو یہ 9 یا 10 دن جو روزے ہیں ان کو رکھا جائے. نہیں تو یوم العرفہ کا روزہ آپ سے فرمایا کہ جس نے یوم عرفہ کا روزہ رکھا اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی ایک سال پچھلے اور ایک سال آنے والے جو گناہ ہے جو ہے وہ معاف کرے. اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، یہ توفیق عطا فرمائے یہ ان دنوں میں نیک اعمال کرنے کی اور عبادات کرنے کی اور صدقہ و خیرات کرنے کی. اور جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، واللہ علم بالصواب. جزاک اللہ خیر. آپ کا پیغام بڑا معنی خیز تھا یقیناً. اور آج کے جو دن شروع ہو رہے ہیں آج سے، اس کے اعتبار سے ایک ضروری بھی پیغام تھا یقیناً. اور اس سے متعلقہ بہت ساری آپ نے مطلب پوسٹ وغیرہ دیکھی بھی ہوں گی، پڑھی بھی ہوں گی. ہمارا ایک اسلوب رہا ہے کہ ہم کچھ تذکرہ کرتے ہیں ایسی چیزوں کا، لیکن معذرت کے ساتھ میری کچھ مصروفیات ایسی ہیں کچھ دنوں میں، تو جس کی وجہ سے تھوڑا محدود وقت ملتا ہے. بہرحال جس طرح سے شفیق صاحب نے تذکرہ کیا اس طرح سے اگر آپ اس موضوع پر یا کسی بھی موضوع پر شمولیت اختیار کرنا چاہیں یا کچھ کہنا چاہیں تو آپ ضرور اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. بلکہ کوشش کریں گے کہ اگلے چند دن تک سبق جو ہے وہ اس کو تھوڑا سا مختصر رکھیں، تو تھوڑا وقت پہ مکمل کریں، اور اس میں کوئی اضافہ اگر کرنا چاہیں تو کر سکیں. یقیناً یہ 10 دن جو ہیں، جیسا کہ رمضان کی آخری 10 راتیں اور ذوالحجہ کے پہلے 10 دن جو ہے، یہ سال کے بہترین 10 راتیں جو ہیں وہ رمضان کی آخری 10 راتیں، اور 10 بہترین دن جو ہیں وہ ذوالحجہ کے پہلے دن ہیں. تو اس میں زیادہ سے زیادہ برکتیں سمیٹنا، زیادہ سے زیادہ ذکر اذکار کرنا، جیسا کہ شفیق صاحب نے کہا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم ان باتوں پر عمل کریں. آمین یا رب العالمین. اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں. دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. ہمارے معاملات میں اللہ تعالی خاص آسانی اور خاص مدد اور خاص رہنمائی عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.